اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علم و سیگا آپ کا اختتام کو پہنچ گیا بچے، سبحان اللہ۔ ماد تریر تم با در قرآن مجید اللہ ماد اللہ و اللہ ماد تریر تم الی واقع است اد تریر تم سیگا جمع مذکر حاضر اس بات ماضی مجہول است مضاف از افتعال حمزہ وصل بسبب درج افتاد و الف ما بساکنین و تائے افتعال بسبب ضاد طا شدہ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، خیر اللہ اکبر۔ جی قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تجاوز کرنے والے۔ ما تو توریر تم تو اکٹھا کر کے لکھا ہے، کہا تھا کہ سیگا یوں لکھیں گے اکٹھا، جس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح کتابت ہے اس طرح تک اشکال پیدا ہو۔ تو ما تو توریر تم کیا سیگا ہے؟ تو قرآن مجید میں ہے، حال اس کا یہ ہے کہ اللہ ماد توریر تم ملے واقع ہے۔ اد توریر تم، جی اد اوہ سیگا جمع مذکر حاضر فعل ماضی مثبت مجہول تے مضاف کی، اور درانی درہ دود دورا اس کو لے گئے باب افتعال پر، تو باب افتعال سے ہے تو اوپر آ گیا ما، کیا آ گیا؟ ما موصولہ نافیہ نہیں، ما تو ما کی وجہ سے حمزہ وصلی گر گیا، ما کی وجہ سے حمزہ وصلی درج کلام میں گر گیا، اور ما کا الف بھی ساکن ہے اور آگے تا ہے اور دواد بھی ساکن ہے، تو میم کا الف بھی گر گیا تو بن گیا مادو توریر تم۔ اب سیگا جب پوچھا جائے گا بھئی مادو توریر تم کیا سیگا ہے، تو اس وقت فوراً جب تک توجہ نہیں کی جائے گی تو بندہ مشکل میں پڑتا ہے۔ جی یہ ہے سیگا۔ جی چلو جی مادو توریر تم، سیگا مادو توریر تم، بیان قرآن مجید میں اللہ مادو توریر تم الیہ واقع ہے، اد توریر تم سیگا جمع مذکر حاضر فعل ماضی مثبت مجہول ہے، مضاف افتعال سے حمزہ وصلی درج کے سبب گر گیا، اور ما کا الف ساکنین کے سبب کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ آخری گل رہ گئی، تو افتعال کی جو تا ہے چونکہ فا کلمے میں آ گیا دواد، تو اس کی وجہ سے وہ کیا بن گئی؟ اے مطلب ہے جی، اور افتعال کی تا دواد کے سبب طا ہو گئی تو یوں بن گیا او دو توریر تم، اوپر ما آ گیا تو بن گیا ما دو توریر تم۔ جی ماد تریر تم بیان قرآن پاک میں اللہ ماد تریر تم الیہ واقع ہے، اد تریر تم سیگا جمع مذکر حاضر فعل ماضی مثبت مجہول ہے، مضاف افتعال سے،
حمزہ وصلی درج کے سبب گر گیا اور ما کا الف ساکنین کے سبب گر گیا. اور افتعال کی تا ضاد کے سبب ہو گئی. اگے جی سیگا فمستطاعوا بیان در اصل فمستطاعوا بودا سیگا جمع مذکر غائب منفی ماضی معروف نفی نفی ماضی معروف اجوف واوی از استفعال تائے استفعال را حذف کردن و حمزہ وصل بدرج افتادہ و الف لفظ ما با اجتماع ساکنین فمستطاعوا ہو شدہ. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. تو مستطاعوا اکٹھا کر کے لکھا. کیا سیگا بنا؟ بیان یہ ہے اصل میں ہے فما استطاعوا سیگا جمع مذکر غائب فعل ماضی منفی معروف اجوف یائی اور تون کی توا واو عین اس کو باب استفعال پہ لے گئے تو اجوف واوی استفعال سے تو تائے استفعال کو حذف کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ کس کو؟ حذف کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا قانون بن گیا بات ختم. اور پھر اوپر آ گیا ما تو حمزہ وصلی اس طاعو کا کیونکہ تا تو حذف ہو گئے. اس طاعو حمزہ وصلی ما کی وجہ سے گر گیا. پھر ما کا الف بھی ساکن ہے سین بھی ساکن ہے تو ما کا الف بھی گر گیا تب اکٹھا ہو گیا فمستطاعوا کیا اس طرح اشکال پیدا ہو گیا. سمجھیے بات. چلو جی سیگا فمستطاعوا بیان اصل میں فما استطاعوا تھا علیحدہ. سیگا جمع مذکر غائب فعل ماضی منفی معروف اجوف واوی استفعال سے پھر کیتا کی استفعال کی تا کو حذف کرتے ہیں حمزہ وصل درج میں گر گیا اور لفظ ما کا الف اجتماع ساکنین کے سبب کیا ہو گیا تو فمستطاعوا ہو گیا. سیگا فمستطاعوا بیان فمستطاعوا اصل میں حد ہوگی اصل میں فما استطاع وکھرا کر اصل میں فما استطاعوا تھا. سیگا جمع مذکر غائب فعل ماضی نفی فعل ماضی منفی معروف منفی معروف اجوف واوی استفعال سے تائے استفعال کو حذف کرتے ہیں اور حمزہ وصلی درج میں گر گیا اور لفظ ما اور الف لفظ ما کا اجتماع ساکنین کے ساتھ سبب کی ہو گیا گر گیا تو فمستطاعوا ہو گیا. فمستطاعوا جل بھی نہیں کیا صاد لم یستطع ہیں لم تستطع در اصل لم با در اصل لم تستطع بود تارا حذف کردند و الال درا مثل لم یستقم شدہ. دو اچھے حافظ ہونا چاہتے تھے دو میں غیر حافظ ہو. لم تستطع کیا سیگا ہے اور دیکھو وما فعلته من امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. لم تستطع
اصل میں ہے لم تستطیع، اصل میں ہے تستطیع، کیا وہ استطاع یستطیع تے تستطیع، لم آیا تو آخر میں جزم دی تو بن گیا لم تستطیع، التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگی لم تستطیع، پھر تا استفعال کی حذف کر دی تو بن گیا لم تستطیع۔ آگے سمجھ؟ جی اور باقی تو سارا پتہ ہے، صرف تا بھی استفعال کی حذف ہو جاتی ہے، یہ بھی قانون عربی کا جی۔ جس طرح کہ باب افعال میں ہا زیادہ ہوتی ہے، احراکا اراکا میں، سیغا سیغا لم تستطع لم تستطیع بیان، اصل میں لم تستطع تھا، تا کو حذف کرتے ہیں حذف کرتے ہیں اور اعلال اس میں اور اعلان اس میں مثل لم یستقم ہوا ہے، لم یستقیم وہ کہڑا ہوا یستقیم ہو سینا تے لم یستقیم التقاء ساکن یعنی یا ڈگ پئی، اس طرح لم تستطیع جی تو یا حذف ہو گئی، یہ دسیا جی۔ تے باقی جڑا وہ نویں گل ہے وہ یہ کہ بھی استفعال کی تا حذف ہو گئی جی۔ سیغا لم تستطیع بیان در اصل میں لم تستطیع تھا، تا کو حذف کرتے ہیں اور علال اس میں لم تستقیم لم یستقم لم یستقیم کی مثل ہوا۔ ہوا ہے۔ سیغا مدین بیان مصدر است ناقص از مدا یم دی، دراصل مدوین بودا، باقاعدہ مرمیجن اعلال کردن و دری کسرہ فاہم جائز است۔ مدین لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ اے میری توبہ، مضین کیا صیغہ ہے؟ مصدر ہے، ناقص ہے، مدا یم دی سے، مدا یم دی تو فعول کے وزن پر مصدر ہے۔ کس وزن پر؟ فعول۔ قبول کے قبول، ہاں قبول تے پورے دی ہوا ہے جی۔ چلو جی، تو مدوین کیا؟ اب اس میں واو یا اکٹھی ہیں، واو کو یا کیا، ادغام کیا، مدوین۔ اب ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا واجب ہے، مدین۔ تو قرآن پاک میں تو مدین ہی ہے، لیکن وہ قانون کے مطابق ساتھ والے کے ضمے کو کسرے سے بدلنا جائز ہے، مدین۔ ویسے اگر لکھنا پڑھنا والا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں پابندی ہے، جو قراءتیں ہیں انہی کے اندر رہنا ہے، اپنی طرف سے قوانین جاری کر کے کچھ نہیں بنانا جی۔ جی سمجھی بات؟ سیغا مدین بیان مصدر ہے، ناقص مدا یمدی سے، اصل میں مدوین تھا، مرمیون کے قاعدے کے ساتھ، او مرموین کے قاعدے کے ساتھ اعلال کرتے ہیں، اور اس میں فا کا کسرہ بھی جائز ہے، اور ضمہ نال والا جوازن جی۔ سیغا مدین بیان مصدر ہے، ناقص ہے، مدا یم دی سے، در اصل میں او بلا بھی وہ مدوین، پھر ترائے کام کروں ہے، مدوین کے مدوین تھا، مرمیون کے قاعدہ کے ساتھ اعلال کرتے ہیں، اور اس میں فا کا کسرہ بھی جائز ہے۔ چل بیٹھ یسیہم با، یسیون جمع عصا است، در اصل اصوون بود، باقاعدہ دلیون ہر دو واو یا شدہ ضمہ ہے، ما قبل کسرہ گشتہ۔ چل جی۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ
وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. وعصیہ یہ سیگا کیا ہے؟ وہ ہم تو ضمیر مضاف لے ہوگا نا علیحدہ. عصیٌ یہ جمع ہے عصا کی، ڈنڈا. جی اصل میں ہے عصوون، تو دولوون والا قانون جاری کیا، دونوں واو یا سے بدل گئی تو بن گیا عصیٌ. کیا بن گیا؟ عصیٌ. پھر صاد کے ضمے کو کسرے سے بدلا اور ساتھ والے ضمے کو بھی کسرے سے بدلا تو بن گیا کیا؟ اور جس طرح وہ بن گیا دیلیٌ تو یہ بن گیا عیسیٌ. کیا بن گیا؟ تو چونکہ ترکیب وچ نسب ہے تے عیسیہم بن گیا. جی سیگا عیسیہم، بیان عیسیٌ جمع عصا کی ہے، اصل میں عصوون تھا، دیلیٌ والے قاعدے کے ساتھ. ہر دونوں واو یا ہو گئیں، ما قبل کے ضمہ قبل کا ضمہ، ضمہ ہائے ما قبل کے ضمے کسرے ہو گئے. اور دو میں ایک وجوبی تے ایک جوازی. سیگا عیسیہم عیسیہم بیان. عیسیٌ جمع عصا کی ہے، اصل میں عصوون تھا، ان کے قاعدے کے ساتھ ہر دونوں واو یا ہو گئیں، ما قبل کے ضمے ضمہ ہائے ما قبل کے ضمے کسرے ہو گئے. ہاں کسرے ہو گئے. جی سیگا لنصف عن بیان، لنصف عن بر وزن لنفعلن. سیگا متکلم مال غیر، لام تاکید بانون خفیفہ است، گاہ نون خفیفہ را بمشاکلت تنوین بصورتش میں نویسن بہمو وضع نوشتن، لہذا سیگا اشکال پیدا کرتا. لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اور دیکھو نا قرآن پاک لنصفعا، جی نون خفیفے کو تنوین کی شکل میں لکھا ہے، نون خفیفے کو تنوین کی. یہاں سے اشکال پیدا ہوا کہ نصفان سیگا کیا ہے. مڈوں ویکھو تے فعل لگدا ہے تے اگوں ویکھو تے اسم لگدا ہے. یہ ہویا کی تو لنس اصل میں ہے لنصفعن. کیا؟ نصفعن. ایشا بس. او صافع یصفعو تو ثلاثی مجرد صحیح بر وزن لنفعلن. سیگا متکلم الغیر ہے، لام تاکید نون خفیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ کبھی نون خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، اسی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہے فعل آخر میں تنوین کیسی، حالانکہ وہ تنوین نہیں ہے، وہ نون خفیف ہے جس کو تنوین کی شکل میں لکھا ہے. سیگا لنصفعن، بیان لنصفعن بر وزن لنفعلن. سیگا متکلم مع الغیر، لام تاکید نون خفیفہ کے ساتھ ہے. کبھی نون خفیفہ کو تنوین کی مشاکلت کی وجہ سے اس کی صورت میں لکھتے ہیں. اور مشاکلت بنا کہ دوویں پڑھنے میں تھی کو واضح نہ لنصفعن تنوین ہوئے تو تامی عن تو نون خفیفہ ہوئے تو تامی ازر بن زیدن اکو واضح کہ نہیں، اے مشاکلت ہے. لکھتے ہیں بہم وضع، سمجھے نا، اسی طریقہ کے ساتھ لکھتے ہیں. لہذا سیگا اشکال پیدا کر گیا. سیگا لنصفعن، لنصف بیان لنصفعن بر وزن عن لنصفعن
بر وزن لانف آلن سیگا متکلم مال غیر لام تاکید نون خفیفہ کے ساتھ ہے. کبھی کبھی نون خفیفہ کو نون تنوین کی مشاکلت کی وجہ سے وجہ سے اس کی صورت میں صورت میں لکھتے ہیں بہمو وزا نوشتند انہاں اسی طریقہ کے ساتھ لکھا ہے کتھے قرآن پاک وچ اس تنوین نالے تے ہن چونکہ مصحف عثمانی وچ اے پہلے دن نون تنوین دی شکل وچ لکھیا ہے. نون تنوین کہہ رہا ہوں، نون خفیفہ کس کی شکل میں؟ تنوین کی شکل میں. کسی کو بعد میں قیامت تک اس کتابت کو بدلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تنوین کی شکل میں لکھا جائے گا. یہ قانون ہے کہ کتابت بند ہے قرآن پاک کے مصحف عثمانی پر، اس کو بدلانا نہیں ہے. جی لہذا سیگا اشکال پیدا کرتا ہے. صاد نبغی با کو گل سمجھ آئی جی نبغی مثل نرمی است یارا بائیں قاعدہ کے در حالت وقف از آخر ناقص حذف حرف علت جائز است حذف کردن و محققین علم صرف نوشتہ اند کے علی الاطلاق محاورہ عرب است کہ بے جزم و وقف ہم در یدعو یرمی میں گو جائیں. یار می نہ آخنا یار میں یار کمال لڑے مولویوں توجہ یار. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. نبغي سیگا ہے نبغی بغا یبغی جیسے رما یرمی بغیونو رما یرمی تے بغا یبغی ناقص. تو سوال ہے کہ قرآن پاک میں جازم کوئی نہیں ہے کہ آخر میں وہ جازم کی وجہ سے لام کلمہ حرف علت ساکت ہوتا ہے. یہ ساکت کیوں ہوا ہے؟ جی. کون؟ لام کلمہ حرف علت یا ساکت کیوں ہوا ہے؟ وہ جوازم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیسے ہو گیا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبغ یا کو اس قاعدہ کے ساتھ کہ حالت وقف میں ناقص کے آخر سے حرف علت کا حذف جائز ہے تو حذف کر دیتے ہیں. اب یہ نئی بات آگے کہ حالت وقف میں حالت وقف میں ناقص کے آخر سے جس طرح ناقص کا آخری حرف وہ 5 سیغوں کا جوازم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ساکت ہوتا ہے. اسی طرح حالت وقف میں بھی 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ساکن کرنا جائز جائز ہے. اس وجہ سے نبغی سے کیا بن گیا؟ نبغی. نبغی. تو یہاں تو جو ہے نا قرآن پاک میں یہ حالت وقف کوئی نہیں ہے. قال ذلک ما کنا نبغی فرتدا. جی تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ علم صرف کے محققین نے لکھا ہے کہ علی الاطلاق عرب کا محاورہ ہے بغیر جزم کے بغیر وقف کے بھی ناقص کے لام کلمے کو گرا دیتے ہیں. یدعو کو بغیر جوازم کے بغیر وقف کے بھی یدعو پڑھ لیتے ہیں. یرمی کو بغیر جوازم اور بغیر وقف کے بھی یر میں پڑھ لیتے ہیں. میں یاد کی تھی ان گلاں تے جتنے کہ پوچھے گا تو لپڑ دی ضرورت نہیں پہ اس تو بغیر بھی ہو جاتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اب قرآن پاک میں نہ بغے یہ خود دلیل ہے جی کیونکہ وہاں وقف نہیں ہے. سیغا نبغے بیان نبغی جیسے نرمی ہے یا کو اس قاعدہ کے ساتھ اگوں جواب اگلے صفحے تے حذف کرتے ہیں. اس قاعدہ کے ساتھ حذف کرتے ہیں. کیڑا قاعدہ کہ حالت وقف میں ناقص کے آخر سے حرف علت کا حذف جائز ہے. اے جڑا قاعدہ ہے اس کے سبب سے حذف کرتے ہیں. سمجھ آگے؟ اور علم صرف کے محققین نے لکھا ہے علی الاطلاق
عرب کا محاورہ ہے عرب کا محاورہ کہ بغیر جزم کے بغیر جزم کے اور بغیر وقف کے اور بغیر وقف بھی یدعو یرمی میں یدعو یدعو یرمی یار میں کہتے ہیں جی. سیگا نہ بغیر تو ناقص کے لام کلمے کا ساکت ہونا حذف ہونا وہ 5 سیغوں میں ایک تو ہے جوازم کی وجہ سے، ایک ہے جوازم کی وجہ سے، دوسرا وقف کی وجہ سے، تیسرا بغیر وقف کے بھی، تیسرا بغیر وقف کے بھی تو 3 جگہوں 3 طرح سے لام کلمے کا حذف ہوتا ہے. جی لم یدعو لم، لم یدعو اور اگر وقف ہو تو یدعو، وقف نہ بھی ہو تب بھی یدعو جائز ہے. جی سیگا نبغی بیان نبغی جیسے نرمی ہے، یا کو اس کا نبغی نرمی کی مثل ہے، نبغی نرمی کی مثل ہے، یا کو اس قاعدہ کے ساتھ کہ حذف کرتے ہیں. او اگلے پاس حذف کرتے ہیں اور تم صاحب ترکیب ان جوڑنی ہے کہ حالت وقف میں ناقص کے آخر سے حرف علت کا حذف جائز ہے، جائز ہے، حذف کرتے ہیں. سمجھی گئے کہ یا کو اس قاعدہ کے ساتھ حذف کرتے ہیں. کیڑا قاعدہ؟ جڑا کے تو لے کے تے اس تک کے. جی اور علم صرف کے محققین نے لکھا ہے کہ الاطلاق اطلاق و اطلاق نے اطلاق عرب کا محاورہ ہے کہ بغیر جزم اور وقف کے بھی یدعو اور یرمی میں میں یدعو یرمی کہتے ہیں. غواش سیگا غواشن غواشن سواد غواشن با جمع غاشیتن است باقاعدہ جوارن کار بند شدند در الال امثال ویم امثال این سیگا بحث طویل است مناسب میں نماید کے تتمیماً للفائدت سر کنیم للفائدت فائدت سر کنیم حد ہو گئی یار. اگے چل. در امثال جوارن بحالت رفع و جر یا حذف شدہ عند عدم الاضافتی واللام واللام تنوین میں آید و بحالت نصب مطلقاً مفتوح میں باشد میں گویند جاتنی جوارن مررتو بجوارن و رأیتو جواریا و بوقت اضافت و لام و لام یا ساکن در آخر میں باشد رفعن و جرن مثل جاتن الجواری. و مررتو بالجواری. یہ ابتلا کیا ہوا ہے جی. حد ہوگی یار. غواشن لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. پہلے وہ غور تے کرو. اور ان کے لیے جہنم میں اور تھلے تلائی بھی اگ دی تے اتے رضائی بھی اگ دی. اندازہ لاؤ. سمجھی جی. مہاد تھلے والی شے، غواش اتلی شے، دو میں کی نے اگ دن جہنم سے ہیں. ہائے میری توبہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ہائے ہائے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اچھا جی. غواش غواشن کی غواشن شن سیگا کیا ہے؟ جمع ہے غاشیاتن کی. جمع ہے غاشیتن جی میں رام یا تن سے روا میں ہے کہ کوئی نہیں جی. دوائن ہے پڑھنے سیکھے وہی ہے. جوارن کے قاعدہ کے ساتھ کار بند ہوئے ہیں. اور جی میں جوارے کی جوارے جو تو جوارن بنے جی ایویں غواشیو غواشن بنے ہیں. جی اچھا جی. در اعلال امثال این سیگا. اس سیگے کے امثال کے اعلال میں بحث طویل ہے.
مناسب دکھائی دیتا ہے کہ فائدہ پورا کرنے کے لیے وہ بحث سر کریں یعنی لکھیں. وہ اگوں آ رہی ہے سوال تے جواب دی شکل وچ. سنی جی یہ ساری بحث بھئی غیر منصرف تے تنوین دا کی تعلق ہے یہ کیویں آئی یہ اصل رولا کڈنا ہے بے ہے کہ غیر تنوین کتوں آ گئی. بڑی زبردست بات ہے ذرا دھیان کرے جو. اچھا جی ہوں پہلے صرف یہ پڑھ لی پھر آگے سارا ہوئے گا جی. جوارن جو ہے نا جوارن اس میں رفع حالت جری حالت الف لام نہ آیا ہو اضافت بھی نہ ہو تو یا حذف ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اور لام کلمہ. اور تنوین آ جاتی ہے اور نسبی حالت میں مطلقاً یا مفتوح ہوتی ہے بغیر تنوین کے. مثلا جاتنی جوارن جوار یو سی یا ڈگی تنوین آئی. جاتنی جوارن مرر تو بے جوارن پہلی نسبی حالت دوجی تے رائے نہ دوجی پہلی رفعی حالت فاعل ہے. رائے تو جوار یا رائے تو جوار یا نہیں پڑھنا اس نو. اور اضافت اور لام کے وقت یا ساکن ہوتی ہے اور باقی رہتی ہے در آخر میں باشد رفع و جرن. جیسے جاءتن الجواری مرفوع بضمہ تقدیرن مررت بالجواری منصوب با فتح تقدیرن مجرور با کسرہ تقدیرن. تو اگر منصوب ہو وہ تو خام خواہ بھئی رائے تو جوار یا بھی رائے تل جوار یا بھی کو بات ہی ہے جی. نصب میں اس طرح ہی ہے. رفع اور جری حالت میں اگر الف لام اور اضافت نہ ہو تو یا حذف ہوتی ہے تنوین آتی ہے. اضافت اور الف لام ہو تو یا خود سلامت ہوتی ہے اور اس پر وہ اعراب تقدیری ہوتا ہے. اور وہ بات بھی ذہن میں رکھیں جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اضافت ہو جائے تو وہ حکماً منصرف ہو جاتا ہے. حکماً منصرف ہو. چلو جی اب مرر تو بالجواری ہے نا. کون؟ مررت بالجواری. اس کو یوں نہیں کہنا مجرور بفتح تقدیرن بلکہ مجرور با کسرہ تقدیرن. سمجھا جی؟ اس کو مجرور بفتح تقدیرن نہیں کہنا جو کہ اب الف لام کی وجہ سے غیر منصرف سے نکل گیا ہے تو لہٰذا اگر آخری حرف قابل حرکت ہوتا تو خود اس کو اٹھاتا جی. سنے ہی اور جی میں مرر تو بالمساجد مرر تو بالمساجد مجرور با کسرہ اے میں مرر تو بالجواری مجرور با کسرہ. ہاں ویسے جو ہے نا مرر تو بے مساجدہ اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور با فتح لفظاً. سمجھیے اے شاباش جی. چلو جی سیغا غواشن بیان جمع غاشیہ کی ہے. جوارن کے قاعدہ پر عمل کرتے ہیں. اس سیغے کے امثال کے الحال میں اور ناقص کے جو جمع منتحل جموع کے سیغے ناقص واوی یہی ہے مطلب بحث طویل ہے. مناسب دکھائی دیتا ہے کہ فائدے کی تتمیم کے لیے سر کریں ہم یعنی بیان کریں ہم. پہلے اے دسنا ہے پہلے اے وہ گل اگے آئے گی. یہ جملہ وچ معترض ہے. جوارن کی امثال میں امثال سے کیا مراد ہو؟ ناقص ثلاثی مجرد ناقص کی جمع منتحل جموع. جوارن کی مثال جی جوارن کی امثال میں حالت رفع میں اور حالت جر میں یا حذف ہو گئی.
اضافت اور الف لام نہ ہونے کے وقت اضافت اور الف لام نہ ہونے کے وقت تو یا حذف ہو گئی، تنوین آ جاتی ہے، تین آ جاتی ہے، بھئی یا حذف ہوتی ہے اور تنوین، آ جاتی ہے، اور حالت نصب میں اور حالت نصب مطلقاً یا مفتوح ہوتی ہے۔ مطلقاً یا مفتوح ہوتی ہے۔ اب ساریاں مثالاں میں کہتے ہیں کہتے ہیں جاتنی جاءت جوارن جوار اور مررت بجوارن اور مررت بجوار اور رأیت جواریا اور رأیت جواریا اور اضافت اضافت اور لام کے وقت اور لام کے وقت یا ساکن یا ساکن آخر میں ہوتی ہے، میں ہوتی ہے، رفی اور جری حالت میں، اور جری حالت یہ مطلب ہے رفن و جرن، جیسے جیسے جاتن الجواری جوار مرفوع بضمہ مرفوع بضمہ تقدیرا و مررت بالجواری مررت بالجوار مجرور مجرور با کسرہ تقدیر۔ ایشا بس سیغہ غواشن بیان جمع ہے غاشیتن کی، جوارن کے قاعدہ کے ساتھ جوار ان کے قاعدہ پر عمل کرتے ہیں، اس سیغے کی اس سیغے اور کار بند ہوتے ہیں کا مطلب ہے عمل کرنا، جی اس سیغے کی اس سیغے کے امثال کے اعلال میں بحث طویل ہے، مناسب دکھاتے ہیں، مناسب دکھائی دیتا ہے، مناسب دکھائی دیتا اے ہے، معنی کرنا دکھاتے ہیں نہیں دکھائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ فائدے کی تتمیم کے لیے سر کریں ہم کریں ہم، یعنی وہ ساری گل لکھیے جوارن کی امثال یہ ہوں اے باس نہیں شروع وہ آگا شروع ہونی ہے، جی یہ تو جو کچھ پیچھے پڑے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ جوارن کی امثال میں رفع اور جر کی حالت میں یا حذف ہو جاتی ہے، عدم اضافت اور لام کے نہ ہونے کے وقت اضافت اور لام کے نہ ہونے کے وقت تنوین آتی ہے، اور نصب کی حالت میں مطلقاً یا مفتوح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جاءتنی جوارن و مررت بجوارن و رأیت جوارجا، اور اضافت اور لام کے وقت یا ساکن یا آخر میں ہوتی ہے، رفی رفی حالت میں رفی حالت رفی اور جری حالت میں، حالت میں جیسے جاءتنی الجواری و مررت بالجواری۔ بس بس اشکال اور نہیں سمجھے دوبارہ ترجمہ کراں اے تو جڑے پیچھے پڑے ہیں، جی پس اشکال وارد میں کنند کہ این وزن سیگا منتحل جموع است کہ عد اسباب قویہ منع صرف است، بائستے کے تنوین دری مطلقاً نمے آمد یا گاہے حذف نمے شد، چنانچہ در اولا و اعلا وغیرہ اسم تفضیل بائیں جہت کے باسبب منع صرف کے علت آن وزن فعل و وصف بودا، تنوین دران نہ آمدہ، الف ہیچ کا حذف نہ شدہ۔ سوال یہ وارد کرتے ہیں کہ یہ جو وزن ہے یہ تو صیغہ ہے منتحل جموع کا، کس کا؟ منتحل جموع کا، جو کہ منع صرف کے اسباب میں سے بڑا ٹل والا سبب ہے، کلا قائم مقام دو دے ہوندا ہے جی کہ کوئی نہیں پتہ، جی تو پھر چاہیے یہ تھا کہ اس میں مطلقاً تنوین نہ آتی اور یا کبھی بھی حذف نہ ہوتی، یا بھی حذف ہوئی پھر تنوین بھی آئی، ایک ہی بنیا۔ جی مثال دیتے ہیں جیسا کہ او لاجو ہے نا، او لاجو تو کالا والے قانون کے تحت اولا، آ لاجو آ لا اسم تفضیل ہے، جی کیا ہے؟ اسم تفضیل بائیں جہت کہ بس باب منع صرف کے کہ علت کیا ہے اس کی، ایک وزن فعل اور ایک صفت ہے، یاد ہے؟ لہذا اس وجہ سے اس میں تنوین نہیں آئی، تنوین نہیں آئی، اور الف کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، پامے الف لام ہووے تے پامے نہ ہووے، الف الف لام ہوئے تے پاویں نہ حذف حذف الف حذف حذف نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا اور تنوین بالکل نہیں آتی، تو اس طرح یہاں بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا، تساں یا بھی حذف کر دیتی، تنوین بھی لے آندی تے پلے کی چھڈیا، پس اشکال وارد کرتے ہیں بس اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ وزن صیغہ منتحل جموع ہے، منتحل جموع ہے، او بے خود رو یعنی وزن جمعے کے بعض آن را جمع تکسیر نہیں بن سکتی، جیسا کہ وزن مفاعل
اور مفاعیل، کیا وزن مفاعل اور مفاعل، مفاعل کہ این ہر دو وزن کہ ان ہر دو وزنوں کو دوسری بار جمع تکسیر نہیں بنا سکتے، برخلاف دوسرے اوزان جمع کے، جیسا کہ اکالیب جمع اکلب اور اکلب جمع کلبن، کہ ان کی جمع بن سکتی ہے، اس کی جمع مزید نہیں بن سکتی۔ اچھا، اسباب قویہ، اسباب منع صرف 9 ہیں جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے، ان میں سے صیغہ منتہی الجموع اور تانیث با الف مکسورہ و ممدودہ، یہ اکیلے قائم مقام 2 سبب کے ہیں، اکیلے قائم مقام 2 سبب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صیغہ منتہی الجموع میں اور تانیث با الف مکسورہ ممدودہ میں بھی یہ ہموارہ بحال خود باقی میں ماند، کہ یہ ہر صورت میں اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں، ہیچ گونا تغیر دران رہنا نمے یابت، سمجھائی؟ تو لہٰذا پس این لزوم و استحکام جو ہے یہ قائم مقام 2 سبب کے منع صرف کے بن گئے۔ ایک جمع، ایک اس جمع کا لازم ہونا کہ مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، ایک تانیث، ایک لزوم تانیث کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ یہ 2 سبب ہو گئے۔ ہاں جی، منع کرنا، بس منع کر لے، میں کرنا ہے، پس اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ وزن صیغہ منتہی الجموع کا ہے، سمجھی بات؟ کہ منع صرف کے اسباب قویہ سے ہے، چاہیے کہ تنوین اس میں مطلقاً نہ آتی یا کبھی حذف نہ ہوتی، یا کبھی حذف نہ ہوتی، اے مطلب ہے جی یا دوجی یا نہیں کہ بھئی یا حلوہ کھا لا تو یا مچھی کھا لا، بھئی یا کبھی بھی حذف اینج ہونا چاہیے دا سی، جیسا کہ اولا اور آلا میں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کس میں؟ او ویکھو اصل میں تھے او لایو اور آ لایو ٹوکیو جڑا بھی ہوندا جی، یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح تو یا کو الف سے بدلایا تو او لایو سے او لا تے آ لایو سے آ لا ہو گئے وغیرہ۔ اسم تفضیل بئی جیت، اس وجہ سے کہ منع صرف، منع بئی جیت کے سبب منع صرف، چلو جی، منع صرف ہونے کے سبب سے کہ علت اس کی وزن فعل اور وصف ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، تنوین اس میں نہیں آتی، الف کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، یعنی بئی جہت کے بسبب منع صرف تنوین دران نہیں آمدہ، الف ہیچ کا حذف نہ شدہ، کہ علت آن وزن فعل و وصف بودہ درمیان جو بیان کیتا جی۔ بس اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ جمع، یہ صیغہ منتہی الجموع ہے، جمع منتہی الجموع کا ہے کہ منع صرف کے اسباب قویہ سے ہے، چاہیے کہ تنوین اس میں مطلقاً نہ آتی، اتھے بچ واو تو زیادہ واضح ہے، اور یا کبھی حذف نہ ہوتی، جیسا کہ لکھ لے جی واو ذرا واضح ہو جائے گل، اولا اور آلا وغیرہ میں اسم تفضیل بئی جہت اس وجہ سے کہ منع صرف کا سبب ہے کہ علت اس کی وزن فعل اور وصف ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، تنوین اس میں نہیں آتی اور الف اس میں حذف نہیں ہوتا۔